اچھا، میں نے کچھ دن پہلے ایک پوسٹ شیئر کی تھی، دیٹ از اباؤٹ ڈائٹیشین بلڈ یور کیریئر آن یور ٹرمس۔ اس پہ بہت اچھا رسپانس آیا تھا، تو میں نے سوچا ایک چھوٹی سی کلپ بنا دوں۔ جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، تو اس پوسٹ کو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض اوقات ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں پچھلی کچھ ٹرمز سے، کچھ کنڈیشن سے جڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم پڑھ تو رہے ہیں، ہم ایک کیریئر میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جو ہمیں سپروائز کرنے والے ہیں، جو ہمیں گائیڈ کرنے والے ہیں، وہ ہمیں صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کرتے۔ مطلب اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، اسپیشلی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہی ہمیں ایک چیز سکھا دی جاتی ہے، مائنڈ میں بٹھا دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ڈائٹیشین بننا ہے اور آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو آپ کے پاس کم از کم 2-3 سال کا ایکسپیرینس ہو ڈفرینٹ ہاسپٹلس کے اندر انٹرنشپس کرنے کا، پھر ہی آپ بہت اچھے ڈائٹیشین بن سکتے ہیں۔ یا اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو فلانی جو ہماری نیوٹریشن سوسائٹیز ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ مل کر، ان کی ممبرشپ لے کر اور ان کے ایکٹیو ممبر بن کے رہیں تو آپ بہت زیادہ ایکٹیو رہ سکتے ہیں، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یا ایک تھرڈ چیز آ جاتی ہے کہ ڈائٹیشین کا کیریئر ہے، یا تو آپ ہاسپٹل میں جاب کر سکتے ہیں گورنمنٹس کی جابس کے اندر، یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جسٹ ایک کہیں بھی جا کے پرائیویٹ کلینک بنا لیں، صرف وہی آپ کی ارننگ کا سورس ہے۔ تو میں پہلے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان کنڈیشنز اور ان ٹرمز سے نکل کر باہر دیکھیں۔ بینگ ایز اے ڈائٹیشین صرف ڈائٹ پلان دینا ہمارا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، اب دوبارہ کہوں گی کہ تھنک بیونڈ یور ڈائٹ پلانس۔ ڈائٹ پلان سے باہر بھی سوچیں اور دوسری طرف دوسرا رخ بھی دیکھیں اس چیز کا، اب کہ ہم نے آگے کیا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ڈائٹیشنز اپنی ڈائٹ کو، فوڈ سائنس نیوٹریشن کو دیکھیں تو اس میں ڈائٹ پلانس کے علاوہ ہمارے اندر فوڈ ڈیولپمنٹ کے اندر بہت زیادہ جا سکتے ہیں۔ آج کل ماشاءاللہ بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں۔ پھر میں نے ایک دفعہ پہلے پوسٹ بنائی تھی کہ ہاؤ یو کین ارن، اور اس کا ارننگ چیلنج بنایا تھا، جس میں نے کہا تھا بچوں کو کہ آپ نوٹس بنائیں، اپنے بکس پبلش کریں۔ یہ چیزیں بھی جو سی ہیں یہ آپ کے ارننگ سورس کو بڑھاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں بہت ضروری طور پہ کہنا چاہوں گی، جو کہ میرے پاس الحمدللہ بہت سارے بچے ہیں جو آن لائن انٹرنشپ کر گئے، کلینک میں بھی کر رہے ہیں، ابھی میرے ڈفرینٹ کورسز بھی جو سے ہیں وہ لے رہے ہیں۔ ان میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جب میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، بعض اوقات انہوں نے بے شک بی ایس کیا ہو یا ایم ایس کیا ہو، ایون سم ہاؤ میں نے کچھ لوگ پی ایچ ڈی فارم میں بھی دیکھے ہیں، پی ایچ ڈی جنہوں نے کی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی ایجوکیشن لینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے ہاسپٹلس میں جاب کی ہوتی ہے آلریڈی، جاب ایز اے انٹرنس انہوں نے کام کیا ہوتا ہے، اور یہ 2-3 سال کا انہوں نے کام کیا ہوتا ہے ڈفرینٹ ہاسپٹلس کے اندر۔ ان کی انٹرنشپس ہوتی ہیں، لیکن اسٹل جب وہ میرے پاس آتے ہیں، اگر ان کو کہیں کہ آپ کوئی ڈائٹ پلان بنا کے دیں، یا آپ کو ایک اسپیسیفک کیس دیا جاتا ہے، آپ اس کو سولو کریں، تو وہاں پہ بچے کا ہاتھ رک جاتا ہے۔ وہاں پہ بچے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں یہ بنا کے دے سکتے۔ کیوں بنا کے نہیں دے سکتے؟ جی ہمارا کام جو سا تھا وہ ہم نے وارڈس میں جانا تھا، جب ہم جاتے تھے اتنے وارڈس میں اتنے سارے پیشنٹ ہوتے تھے، ان سب کا ہم اسیسمنٹ کرتے رہتے تھے، اور جب ہم اپنی سپروائزر سے پوچھتے تو ہمیں کچھ بتاتے نہیں تھے۔ اینڈ سیکنڈلی تھنگ یہ کہا جاتا ہے، یا یہ بہت ایکسکیوز ہوتا ہے کہ ہم نے ان کا اسیسمنٹ کر کے جب ڈائٹ پلان بنا کے دینے گے تو تب تک پیشنٹ جو ہے ڈسچارج ہو گیا۔ آپ اتنی ساری انٹرنشپ کرتے ہو، اتنے سارے ڈیز، آج کل کے زمانے کے اندر اگر کسی چیز کی ویلیو، وہ وقت کی ویلیو، جو آپ ٹائم کسی چیز کو دیتے ہو۔ آپ انٹرنشپ کرو، ویل اینڈ گڈ، بٹ آپ انٹرنشپ کس انسٹیٹیوٹ میں کر رہے ہو یہ لازمی دیکھیں، آپ کس ہاسپٹل میں کریں یہ لازمی دیکھیں، اور آپ سیکھ کیا رہے ہیں وہاں پہ۔ 2 یا 3 ایئرس کی انٹرنشپ کرنے کے بعد بھی آپ کو ایک مائنر ڈائٹ پلان بنانا نہ ہے، یا آپ وہی چیز لیں جو پہلے سے چھپی چھپائی ہے، وہی آپ نے لے لیا اور اس میں انوویشن نہیں لے کر آ رہے، تو یہاں پہ ہمارا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ سو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بلڈ یور کیریئر آن یور ٹرمس، اپنے آپ کو ان کیا میں کہوں، ان بیریئر سے باہر لے کے چلیں، ان چیزوں سے باہر نکل کے سوچیں کہ آپ کو اتنی ساری انٹرنشپس کرنا ضروری ہے جن سے بعض اوقات آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، یا آپ کو
بہت ساری سوسائٹیز کے اندر ایکٹیو رہنا ہوگا یا آپ کو سوشل میڈیا پہ 24 آور ایکٹیو رہنا ہوگا تو ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ان چیزوں سے باہر نکل کے بھی سوچیں, اپنا کیریئر خود بنائیں. ہم بعض اوقات ایسے نہیں کر سکتے کہ جو پچھلے کسی ڈائٹیشین نے کیا, اس نے اپنی لائف سٹوری سنائی ہے تو ہم نے ساری کی ساری وہی لے کے اسی کو کاپی پیسٹ کر کے انہیں کے فٹ سٹیپ کے اوپر ہم نے چلنا ہے. ہم اس کے علاوہ بھی چل سکتے ہیں. سو جب پریکٹس کی بات آتی ہے, جب کچھ سیکھنے کی بات آتی ہے, تو آپ کو کبھی بھی کوئی باہر والا بندہ نہیں سکھاتا. آپ کے اندر اگر جذبہ اور جنون ہوتا ہے تو آپ ایک نئی چیز سیکھ جاتے ہو. ہاں, آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, اپنے سپروائزر جو سے وہ لازمی ڈھونڈا کریں جو آپ کو صحیح سے گائیڈ کر سکیں کہ آپ نے جانا کس طرف, آپ کون کون سی اپرچونیٹیز کو اویل کر سکتے ہو. اور ایک جو ایک سسٹم بن چکا ہے جس میں ہمیں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, اگر آپ پوری دنیا میں بھی دیکھیں, وہاں پہ ڈائٹیشنس کو دیکھیں تو ہر جگہ ہی اسٹرگل ہو رہی ہے. ایون کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں جو سا وہ اسٹرگل ہو رہی ہے. سو ہم نے ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, ہم انتظار نہیں کر سکتے یا ہمیں کچھ باؤنڈریز یا ہمیں کچھ بتا دی جاتی ہیں کہ یہ اسپیسیفک تھنگس ہے, اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہوں گے. پلیز اس چیز سے باہر نکلیں اور اس چیز سے باہر نکل کے سوچنے کی کوشش کریں, اور اسی طرح آپ کامیاب ہوں گے اگر آپ اپنے آپ کو کسی باؤنڈریز میں نہیں رکھیں گے. ہوپ سو آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ آ گیا. اگر پھر بھی تھوڑا سا کوئی ایشو ہے, کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ کامنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اینڈ تھینک یو سو ویری مچ. مجھے بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ میری ایک چھوٹی سی پوسٹ کا اتنا زبردست رسپانس آئے گا. تھینک یو سو ویری مچ.